دنیا میں کون سا شخص ایسا ہوگا جس نے اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو، جو کبھی دکھی نہ ہوا ہو؟ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ دکھ ایک کیفیت ہے جو کہ کسی بیرونی عوامل کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر ایک جذباتی تلاطم کے طور پر ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ کے باہر کے حالات میں آپ پر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی فینومینا ہو سکتا ہے، وہ کوئی حالات ہو سکتے ہیں، وہ کوئی خیال ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر آپ کے ذہن میں آپ کی سوچوں کا تانا بانا اس طریقے سے بننا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی گزشتہ زندگی بیکار نظر آتی ہے، غلط نظر آتی ہے۔ آپ کو اپنے موجودہ حالات کے اندر ایک بے بسی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے، اور آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کے اندر بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بے یقینی کی وجہ سے آپ میں بے چینی آ جاتی ہے، اور پھر آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں معافی چاہتا ہوں، وہ تمام چیزیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ کے لیے مسرت کا باعث ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہو، چاہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر وزٹ کرنا ہو، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، اور یہ کیفیت بہت ہی خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔ دکھ کی یہ کیفیت عارضی طور پر اگر ہو تو یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے اندر ایک صلاحیت ڈیولپ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان بدلے ہوئے حالات میں سے اپنے آپ کو نکال سکے۔ لیکن اگر یہ دکھ کی کیفیت مسلسل ہو اور یہ آپ کے اوپر مسلسل طاری رہے تو آپ کے اندر اس طرح کی نفسیاتی تبدیلیاں لے کے آتی ہے کہ جس کو عام زبان میں ہم کرونک انزائٹی یا ڈپریشن کہتے ہیں۔ میں یہ دونوں مختلف باتیں ہیں، لیکن دونوں کو میں اکٹھا بریکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب آپ ایک کلینکل ڈپریشن کی حالت میں چلے جائیں تو بس پھر آپ ایک ذہنی طور پر بالکل ایک مفلوج انسان بن جاتے ہیں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں، جس کام کی آپ کو صلاحیت بھی ہوتی ہے، اب وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ کے اندر سوچنے کا ذریعہ جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت بھی بالکل مدھم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ آپ پلان کر کے اسٹریٹجی کر کے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے بیرونی حالات کے اندر اس طرح کی کوئی بہت شدید قسم کی کوئی بات ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مالی نقصان سے ہو، کسی رشتوں کی اونچ نیچ سے ہو، یا کسی قسم کی آپ کی عزت سے متعلق کوئی واقعہ ہو، یا بیرونی حالات کے اندر کوئی اس قسم کی گراس چینج آئے جو کہ آپ کے حالات کے اوپر اثر انداز ہو، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اس حالت میں جب آپ دکھ میں ہوں، آپ نے اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا۔ یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ اگر آپ نے اپنی صحت کا نقصان کر لیا اور آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا انرجی لیول ڈراپ ہو گیا، چاہے اس لیے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے نیند پوری نہیں کی، آپ نے اپنی ایکسرسائز والا پیٹرن صحیح نہیں کیا، آپ نے لیجر ٹائم نہیں گزارا، تو یہ سب سے بڑا نقصان اپنے آپ کو آپ کریں گے اگر آپ کی صحت خراب ہو۔ اگر آپ کی صحت خراب ہونے لگ گئی تو اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو طاقت، جو توانائی، جو انرجی آپ کو چاہیے،
وہ پہلا قدم پہ ہی آپ گر جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک بڑی چیز، سب سے اہم چیز جس کا ہمیں قرآن سے بھی، احادیث سے بھی اور بزرگوں کے اقوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا ایک مومن کے لیے، وہ نا امیدی ہے۔ لہذا صحت کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کسی سٹیج پر ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں جنگ ہار گیا ہوں۔ کسی سٹیج پر آپ نے جب تک سانس آ رہا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم نے ہر صورت امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری اہم بات ہے۔ جہاں مایوسی اور نا امیدی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جنگ ہار دی۔ اور جو تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی دکھ کی حالت میں آپ ہوں گے تو اس بات کو آپ یاد رکھیے، اس حالت میں چیزیں، پیسہ، دولت، جائیداد، ان سب سے زیادہ اہم چیز جس کو بچانا ضروری ہے وہ آپ کے رشتے ہیں۔ جب چیزوں اور رشتوں کے درمیان مقابلہ ہو تو ہم نے رشتوں کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑے۔ یہ چار باتیں تو اسٹریٹجی کے لیول پر ہیں جن کو کرنا ہے، اور پھر ہاتھ پیر مارنے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، مینٹور تلاش کرنے ہیں، اور جو بھی وسائل موجود ہیں ان کے ذریعے چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ آپ جتنا مرضی اپنی اسٹریٹجی بنا لیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ نے دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اور اپنی کی ہوئی نیکیوں کا واسطہ دے کر جو تھوڑی بہت آپ نے کی ہیں، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو دکھ کو مینیج کرنے کا یہ ایک چھوٹا سا الگوریدم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی، یہ باتیں میں خود محسوس کرتا ہوا آپ سے عرض کر رہا ہوں۔